الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندگی دیواروں سے، سر زندگی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ میرے کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ میرے ظالم کی اذیت، ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، ازگر کی مجھے پیاس، ازگر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، زندہ میں اسے نیند، زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جلتے ہوئے
نظارے ہیں نظر میں جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں یہ بات خیالوں سے یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا یاد آتے ہیں جب شمر ستم گر کے مظالم یاد آتے ہیں جب شمر ستم گر کے مظالم یہ ننھی سی دختر یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا دربار یزیدی میں بلا کیسے میں جاؤں دربار یزیدی میں بلا کیسے میں جاؤں ہے چاک غریبان ہے چاک غریبان حیاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا الفاتحہ صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ اب موت مانگتی ہے اب موت مانگتی ہے بابا تیری سکینہ اتنی تکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ سونا نصیب ہے نہ آتی ہے نیند مجھ کو 40 دن ہوئے ہیں زینب پھوپھی سے پوچھو دن رات جاگتی ہے دن رات جاگتی ہے بابا تیری سکینہ
اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ، زندان کے اندھیرا اب ہے میرا مقدر، پانی تو کیا ہوا بھی مجھ کو نہیں میسر، گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے، گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے بابا تیری سکینہ، اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ۔ ایک وقت آیا جب میں بچھڑی تھی قافلہ سے، پھر مجھ کو قافلے تک لایا تھا شمر کا ہے، وہ صرف جانتی ہے، وہ صرف جانتی ہے بابا تیری سکینہ، اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ، مارے ہے تازیانے درے مجھے لگے ہیں، ٹوٹی ہے پسلیاں بھی اتنے ستم اٹھائے، اب جھک کے چل رہی ہے، اب جھک کے چل رہی ہے بابا تیری سکینہ، اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ، دادی کی طرح مجھ کو لوٹا دیا ہے خالی، پہلے کہ اپنا دامن اور بن کے ایک سوالی، سر مانگتی رہی ہے، سر مانگتی رہی ہے بابا تیری سکینہ، اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ، لے جاؤ مجھ کو بابا آئی صدائے محسن، اب ہر طرف قضا ہے، جینا ہے مشکل، بس سانس لے رہی ہے، بس سانس لے رہی ہے بابا تیری سکینہ، اتنی تھکی ہوئی ہے بابا تیری سکینہ، اتنی تھکی ہوئی ہے بابا
صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں. یہ کرتی تھی ماں لحد پر بقا، میری لاڈلی چلو گھر چلیں. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلیں. یہاں سے چلو چلیں کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا. چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوں بھری، چلو گھر چلیں. بتانا انہیں سبھی سختیاں، ملی جس قدر تجھے گھڑکیاں. ہماری ردا لوٹی کس طرح، چھینی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی، چلو گھر چلیں. پدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت روئی ہو. قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو. لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی، چلو گھر چلیں. لبوں پر تیرے یہی بات تھی، وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی. تجھے شمر کا نہیں خوف اب، ستائیں گے نہ تجھے اب شکی. نکل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی، چلو گھر چلیں. غریبوں کا یہ لٹا قافلہ رہا ہو کے پھر وطن جائے گا. تجھے پائے گی جو صغرا تیری، تو بیمار کو ملے گی دوا. گلے مل کے پھر بہت روئے گی وہ بیمار وہ بہنا تیری، چلو گھر چلے. مزار نبی لرز جائے گا، بہن جب تیری کرے گی بکا. کہاں ہے چچا کہاں ہے پدر، کہاں ہے بتا بھرا گھر میرا. سنانے اسے یہ رودات غم، تیری بے بسی
چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بقا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں صلوات قاسم مولانا محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی مچاؤ شور نہ لوگوں سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے گرے زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی کسی بھی ظلم کے جو کی خاطر وہ لب کھلتے تڑپ کر عابد بیمار یہ کہتا تھا ہونٹوں سے اگر یہ آہ نکلی تو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتا ہوگا ادھوری نیند سے اٹھ جا جو بچی تو کیا ہوگا خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی ابھی زندان میں ہو جائے گا کوہرام پھر برپا وہ آہٹ سن کے سمجھے گی کہ شاید آ گئے بابا
درے زندان نہ کھولو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تم سے وہ جب اٹھ جائے تو جی بھر کہ بے شک مارنا درے ابھی بے کس کو نہ مارو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی سرے زندہ سکینہ کو قضا کی نیند کیا آئی کسی سے کچھ نہیں کہتا اس مظلوم کا بھائی کہ اب یہ ڈر نہیں اس کو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی صفِ ماتم سے عابد کا یکبر بین آتا ہے اسے بس باپ کے پرسے میں ہی اب چین آتا ہے صدا ماتم کناروں کو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد صلوات کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پہ بنت شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ نبھا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور
جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں اب بندیں گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئیں گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہاری لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرے دامن بجھانے تو آؤ گے نا، میرے دامن بجھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی،
سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا الفاتحہ محمد صلوات تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار آل ثقیفہ لعنت بے شمار برشمر لعنت بے شمار برخولی لعنت بے شمار الفاتحہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما أولهم أمير المؤمنين آخرهم بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ملعونين. أما بعد, for the happiness of Hazrat Zahra Marziyah, for the enlightenment of the graves of Yawm al-Hunayn, of the graves of the Shahadat, Ulama and Siddiqeen, for the safety of the followers of Ahl al-Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Nabiyatullah al-A'zam, Arwahun al-Fila, please recite your loudest salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is Rahman and the one who is Rahim, the one who placed us amongst the followers of Ahl al-Bayt alayhimus salam. Such role models that society can never understand them. Individuals whose ma'rifah can never be attained. Such that Rasulullah says, Ya Ali, none understand you but I or Allah subhanahu wa ta'ala. The maqam of Amir al-Mu'mineen, this wilayah that we have been given, is nothing small. It isn't something that we just inherited from our parents. This is something that has been entrusted to us. This is why in Ziyarat Aminullah, when we address him, and those of you inshallah that will be going on Ziyarah, will be going to Najaf, in the Ziyarah of Aminullah we address him, Assalamu alayki ya Aminallahi fi ardih. Salam be upon the amanat of Allah upon the earth. An amana, a trust, you don't take it. It is only given to you because you are considered worthy of holding it. It's not just that you inherit an amana. That's inheritance. That's something totally different. An amana, a trust, is given to an individual because that individual is worthy of holding it. And then there are varying trusts that a person has. For example, there are some people who you will leave a small amount of money with because you know you can trust them with this. But when it becomes a larger amount, you go towards someone else because you know that you can trust them with that. And then when it reaches a point where it is something priceless, then you will look for the best person that you can find that you can give this amana to. And there is nothing more priceless in this dunya than the wilayah of Amir al-Mu'mineen. Someone comes to the sixth Imam, says, Yabna Rasulullah, says, I'm poor. Imam says, no, you're not. He says, Yabna Rasulullah, I don't have food to eat in my house. Yes, I'm poor. Imam says, no, you're not poor.
He says, Mawla, I don't have enough money to make my ends meet. Yes, I'm faqir. The Imam says, you're not faqir. You have something that nobody else has. He says, what do you mean? He says, you have our wilayah and the wilayah of Amir al-Mu'mineen in your heart. If I offered you 10,000 dinar or all the money in the world for you to give me that wilayah, would you? He says, never, Imam. So he says, so never call yourself faqir. The Shia of Ali is never faqir. He is always Amir, he is always Ghani. Because of this wilayah that he has. And it is such a position that this love that you have, I often say that this love in this dunya brings you difficulties. Amir al-Mu'mineen himself says, if you claim to love me, then prepare yourself for tests and trials. Where this love will truly come into its own is in the akhirah. In the dunya, this love is a test, it is a trial. In the akhirah is where you will begin to reap the benefits of this love. Come to the first night of the grave. The darkness of the grave, the narrowness of the grave, that realm, the moment a person enters into the barzakh, that realm is known as tajassumul a'mal, the realm where an individual's actions take form. Your spirituality right now is fluid. Whatever you think, whatever you do, there is simultaneous to your actions the creation and the destruction of your akhirah. Either you're creating for yourself a palace, then you do something and it destroys it. Or then you're creating for yourself a garden, you do something else, it destroys it. It is simultaneous. There is no set heaven and hell for every individual. Rather, you create your heaven and you create your hell. Your soul takes different forms. That's why the awliya of Allah can look at an individual and see their barzakhi form. Imam Sajjad says to his companion, says, I don't see very many humans here on the Hajj. And he says, Yabna Rasulullah, I see all humans. He says, no, look with my eyes. He passes his hands over his eyes, removes the physical barriers that exist in front of his eyes and shows him the barzakhi form of those that are in front of him. And he says, I saw only 1 or 2 humans, the rest were animals that were doing tawaf of the Kaaba. The soul of an individual is constantly changing. That realm is tajassumul a'mal. When an individual enters that realm, the various sins that they had committed in the dunya will then manifest themselves as adab, in the form of scorpions, in the form of dogs, in the form of snakes that come to attack this person on the first night of the grave. They say, but when the mu'min enters into the grave, as these adab come towards him, the number of lights descend within his grave. And they begin to ward off all of these adab. He turns to the first of them. He says, you, what are you? Who are you that you have come to defend me at this most difficult time? Says, I am the manifestation of the salah that you recited in the dunya. I have come to defend you. He looks to the one at the other side. He says, and you? He says, I'm the manifestation of the fasts that you did in this dunya. I've come to defend you. Looks towards the 2 at his feet. Says, what are you? The first says, I am the manifestation of your zakat and your khums and your sadaqah that you gave in the dunya. I have come to defend you against these punishments. The other says, I am the manifestation of your hajj and your umrah that you did in the dunya. Then he looks towards the 5th one that is brighter than all of them, that is stronger than all of them. He says, you seem to be fighting off more adab from me than anything else. What are you? He says, I am the manifestation of the wilayah of Ali ibn Abi Talib that you had in the dunya. صلوا على محمد وآل محمد.
and understand Ali. You can't compare Ali to the Anbiya. Sa'sa bin Sohan tried. On the night of the 21st of Ramadan, as Amir al-Mu'mineen was suffering from the wound on his head inflicted by Ibn Muljim, he comes to Amir al-Mu'mineen. Ya Amir al-Mu'mineen, I have some questions for you. Amir al-Mu'mineen says to him, Sa'sa, ask. Says, Ya Ali, are you greater or is Adam greater? Amir al-Mu'mineen says, Sa'sa, it is not good for a man to praise himself, but because these are the blessings that Allah has given me, and He says in the Holy Quran, and speak of the blessings that your Lord has given you, then I am telling you that I am greater than Adam. Limada ya Amir al-Mu'mineen? For what reason, Ya Ali? Says, Sa'sa, read the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala told Adam that Adam, the whole of heaven is for you, but don't go near this plant. Oh Sa'sa, that plant was wheat, but Adam could not hold himself back. Instead he went towards it and he tasted that plant of wheat. Oh Sa'sa, know that Allah has made wheat halal upon me, but I, Ali, for all of my life have never touched wheat. Rather I have eaten barley all my life. For this reason I'm greater than Adam. Says, Ya Ali, are you greater or is Musa greater? Says, I am greater, Sa'sa. Limada ya Amir al-Mu'mineen? For what reason, Ya Ali? Says, read the Holy Quran. When Musa was told to go towards Fir'aun, he said, my Lord, send with me my brother Harun, because I have killed one of his people. But Sa'sa, when Rasulullah ordered me to go and reveal the ayat of Surah Al-Bara'ah to the mushrikeen and the kuffar of Mecca, many of whose brothers, whose fathers, whose sons, whose grandfathers had tasted death at the hands of the sword of Ali ibn Abi Talib, I never once said, send anyone with me. Sa'sa, I went and I climbed to the top of the Kaaba and I revealed the ayat of Surah Al-Bara'ah, and I came down from the Kaaba. I began walking through them like a lion walks through the jungle. They separated like goats separate from the lion. I looked towards each one of them. I looked in their eyes and I saw fear, but I looked in my heart and I found itminan. For this reason I am greater than Musa. Ya Ali, are you greater or is Ibrahim greater? Says Sa'sa, I am greater. Limada ya Amir al-Mu'mineen? Says Sa'sa, read the Holy Quran. Ibrahim says to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, show me how is it that you will raise the dead on the day of judgment. And Allah says to him, Ibrahim, awalam tu'min? Ibrahim, do you not have iman? He says, my Lord, I do have iman, but I wish my heart to be at ease. But Sa'sa, I, Ali, from the member and upon the ground, walking amongst the people, sitting and standing, many a times have said, لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا, that if every single one of the curtains was lifted in front of the eyes of Ali, not a single, his iman would not increase by a single atom. For this reason I am greater than Ibrahim. Says, Ya Ali, are you greater or is Nuh greater? Says, I am greater. Limada ya Amir al-Mu'mineen? He says, Sa'sa, read the Quran. When Nuh's people's oppression became great upon him, he raised his hands and he cursed his people, and Allah sent the adhab upon them. But Sa'sa, know that I, Ali, have faced more oppression from my people, but I never raised my hands against them. I never cursed them. Sa'sa, for this reason I'm greater than Nuh. Says, Ya Ali, are you greater or is Isa ibn Maryam greater? Says Sa'sa, I am greater. For what reason, Ya Amir al-Mu'mineen?
So read the Quran. When Maryam began to feel the pains of labor next to Baytul Maqdis, she held on to Baytul Maqdis and she beseeched the Lord. She said, my Lord, for the sake of the child within my womb, ease the pains of my labor. The voice came, Maryam, this is a place of worship, not a place of birth. Leave here, go out into the desert. But when my mother, Fatima bint Asad, began to feel the pains of labor next to the Kaaba, she held on to the Kaaba. She beseeched the Lord of the Kaaba, said, oh Allah, for the sake of this child within my womb, ease the pains of my labor. Instead of sending her out, Allah subhanahu wa ta'ala cracked open the side of the Kaaba and a voice was heard from within, Ya Fatima udukhuli, Fatima, come inside. Satan, know that Maryam was sent out because of Isa, but my mother Fatima was called inside because of me. For this reason I am greater than Isa. Says to him, Ya Ali, are you greater or is Rasulullah greater? Amir al-Mu'mineen looks to him, he says, Wayhak ya Sa'sa, ana abdun min abid Muhammad. Says, woe unto you, Sa'sa, I'm just a servant from amongst the servants of Muhammad. This is Ali. But Ali will be known properly on Yawm al-Qiyamah. Because on that day, he will show his true maqam. In this dunya, people didn't understand him. Rasulullah recited and told the people of the different fada'il of Amir al-Mu'mineen. But yet still, they weren't willing to accept. On Yawm al-Qiyamah, that will be where the true nature of Amir al-Mu'mineen will be known. That the earth will show its subservience to Amir al-Mu'mineen. There's a famous narration Hazrat Zahra salamullah alayha narrates. Says that one day an earthquake struck Medina after the death of the Holy Prophet. All of the inhabitants of Medina came out from their houses because earthquakes, aftershocks. No one dared remain in their house. But when the earth would not stop trembling and they didn't know what else to do, they came to the door of Ali. They came to the door of Amir al-Mu'mineen. They said, Ya Ali, do something. The earth won't stop shaking. No one has stayed inside their homes. They say Ali came out from his home and began walking with them. Ali was whispering something. He was reciting something. He came into the open ground where they were all standing. As he came in towards them, they said, we listened carefully. What is it that Ali is reciting? And he's saying, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. He's reciting Surah Zilzal. When he reaches the middle of the people, he goes in towards the earth. He stamps on the earth. He says, oh earth, Abu Turab is ordering you. Stop shaking. The earth stops shaking. They all look towards Ali shocked. He looks towards them. Are you shocked with what I have just done? They said, yes, Ya Ali, how is it possible? He says, haven't you read the Holy
Quran, where Allah says, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, when He talks about that earthquake on Yawm al-Qiyamah, فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, and she will begin to reveal her secrets. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, and man shall say to her, tell me what's wrong with you, tell me what happened to you. He says, by Allah, I, Ali, am that man that on Yawm al-Qiyamah the earth will tell me exactly what it is that happened upon her. How can you understand who Ali is? وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, and she will tell him what it is that befell upon her. But it doesn't end there. Say, as all of Mahshar is gathered, from the start of Adam until the final trumpet is blown, every single human and jinn and angel is made to stand on the plains of Mahshar. None can speak, none can move, because on that day Allah will call out constantly, لَمْنِ الْمُلْكَ الْيَوْمِ, tell me, whose kingdom is it today? لِلَّهِ وَاحِدِ الْقَهَّارِ, it is only the kingdom of God. No one will be able to do anything, as all of the existence is standing there. They say a member of 1,000 steps will be brought in front of the people. And the caller will call out, where is Muhammad? And the Holy Prophet will come forward and Jibreel will come, Ya Rasulullah, climb to the top. Rasulullah will climb to the top of this member of 1,000 steps and he will sit at the top. Jibreel will come to him, Ya Rasulullah, glad tidings. This is that maqam al-mahmud that Allah had promised you. This lofty position in the dunya. This is that lofty position that He had promised you. Ya Rasulullah, Allah has said that for you today, the whole affair is in your hands. You do as you please. Whatever you want, this day is your day. You do as you please. What will be your first command on this day, Ya Rasulullah? The Holy Prophet, being given all this authority, looks across the plains of Mahshar and he calls out, where is Ali? Amir al-Mu'mineen makes his way out from the people of Mahshar, starts making his way forward. Rasulullah says, Ali, come. He begins to climb up. When he reaches the 999th step of this member, Rasulullah says, Ali, sit there. At that moment, Ridwan, the keeper of the keys of heaven, comes to Rasulullah. Ya Rasulullah, these are the keys of heaven. Today, heaven is yours to send whoever you want to heaven. Rasulullah takes the keys and hands them to Amir al-Mu'mineen. Then the keeper of hell comes. Ya Rasulullah, these are the keys of hell. Do as you want on this day. Rasulullah takes the keys and drops them in the lap of Amir al-Mu'mineen. Says, Ya Ali, today heaven and hell are under your command. And this is why we called you in the dunya Qasimun Nari wal Jannah. Ali, today heaven and hell are subservient to you like a slave is subservient to his master. Ali, today is your day. Send whoever you want, wherever you want. This is the maqam of the Imam whose wilayah you have been given. This is an amana that you have been given. Assalamu alayka ya ameen Allahi fi ardih. That this wilayah is not given to everyone and anyone. It is entrusted to you. And so along with their fada'il and their greatness, an individual must also look towards themselves
and see, am I living my life how Ali wanted me to live my life? I'm happy that when I hear his name, it brings a smile to my face. Because this is the sign of legitimate birth. After the establishment of the government of Medina, the people came to Rasulullah, they had converted. Ya Rasulullah, we don't know, are our children legitimate or are they illegitimate? Are they halali, are they harami? We don't know, Ya Rasulullah. Tell us, how can we define it? He says, I'll give you one mi'yar, one scale. They say, what is it? Says, line up outside the house of Ali. When Ali leaves his house to come to the masjid, place your child in front of him. If your child smiles, then he is of legitimate birth. But if he turns his face around, then no, your child is illegitimate. It is the defining factor between pure birth and illegitimate birth. So we have this. Each and every one of us has this. It makes us happy. But then, let us reflect on our lives. That is my life in the way that Ahlul Bayt wanted it to be. The seventh Imam says, the mercy of God be upon our Shias, who were created min fadli tinatina, with the leftover parts of our clay. And the result of that is that they're happy when we are happy, and they're sad when we are sad. Meaning their lives run according to the lives of Ahlul Bayt alayhimus salam. Side by side. Side by side. That all together their lives are a mirror image of the lives of Ahlul Bayt. Or if not their lives, then their characters. Can I embody that character? Some of the narrations say, you know, when Amir al-Mu'mineen, he sat amongst the people and he said to them that there is the dua of Khidr alayhi salam that enabled Khidr to do Tayyir al-Araf. And said, and if you want, I can teach you this dua. Everyone stood up and left. 15th of Sha'ban, everyone stood up and left. Except one person. Amir al-Mu'mineen saw him. Kumayl, what is it that you want? He says, Ya Ali, teach me this dua of Khidr. Amir al-Mu'mineen looks at him and says, Kumayl, not here. Come to my home. So Amir al-Mu'mineen begins to walk home. Until he reaches home, he sees Kumayl behind him. He looks down the alleyway that they have passed. He says, Kumayl, tell me one thing. He says, there are two of us. But why is there only one set of footprints? Says, Ya Ali, I can explain this to you. Says, do so. Says, Ya Ali, because wherever you lifted your foot, I placed my foot in exactly the same place. I did not stray from your footprint. Amir al-Mu'mineen looks at him and says, Kumayl, this is our true Shia. This is our true Shia. That they walk in our footsteps. And then he takes him inside. He teaches him the dua of Khidr. But Ahlul Bayt is that Kareem Ahlul Bayt. That today you don't know it as the dua of Khidr. Instead you know it as the dua of Kumayl. You refer to it as the dua of Kumayl ibn Ziyad al-Naqai. This is that Kareem Ali Muhammad. That if you come towards them, whatever they give you, they say, look, it's going to be associated to you. Sajjad alayhi salam is teaching a dua to his companion. You don't know it as the dua of Imam al-Sajjad, rather you refer to it as dua Abi Hamza al-Thumali. Because
Because Abu Hamza was the Salman of his time. Where is the Salman of this time? Where is the Abu Dharr of this time? The companions of Amir al-Mu'mineen had the ilm of manaya wal balaya, the knowledge of what was to come and the deaths of people. The Shurtat al-Khamis of Amir al-Mu'mineen, the 5 elite guards of Amir al-Mu'mineen, they were those individuals that were the closest to Amir al-Mu'mineen. Mehfil Imam Al-Hussain Hajri, Amr ibn al-Hamaq, Habib ibn Mudahir, and Muhammad ibn Abi Bakr. These are the 5 closest elite guards of Amir al-Mu'mineen, his fiercest warriors, as well as the most arif of all his companions. They say one day, Mehfil Imam and Habib are together in the bazaar of Kufa. And as Mehfil Imam is about to mount upon his horse, Habib says to him, I see a man who is a trader in the marketplace of Kufa, who in the love of Ali will be hung from a date palm, and his tongue will be cut out, and they will stab him in his side, but he will still not cease the fada'il of Ali. Mehfil Imam looks back, and he says, and I see a man whose face has been bloodied, for he has given his life by the side of the grandson of Rasulullah in Karbala. The people that are around say, what is wrong with you? And look at these 2 liars making up stories about each other. So anyway, Mehfil Imam goes, Habib goes. A short while later, Recited Hajri comes. Say, Recited, you missed out. You weren't here. You should have heard your friends, what they were saying. He says, what did they say? Says, Habib said to Mehfil, I see a man that will be hung from a date palm in the love of Ali. His tongue will be cut. He will be stabbed in the side. And Mehfil said, I saw a man whose face is covered in blood, and he will be killed at the side of Rasulullah, and his head will be severed from his body and paraded in the streets. What liars are these individuals? Recited Hajri smiles and he says, may the mercy of God be upon Mehfil. He forgot to mention that the reward for the head of Habib will be 100 dinar. These individuals, that's what the true Shia of Ali, the true Shia of Ali, that were just not brave warriors, but also had that ma'rifah. At times, we have the ma'rifah, but don't have the physical skill set. Or we have the physical skill set, but don't have the ma'rifah. The intidar of our Imam is physical, spiritual, and mental. This active intidar. The narration says, من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وَلْيَعْمِلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ. Says that those who wish to be from amongst the ashab of the qa'im, they will do active intidar. They won't be passive in their intidar. They will be actively working on themselves, physically, spiritually, mentally, to be able to reach a maqam. They will go. I was telling some of the brothers yesterday that when Ali bin Mahziyar meets the Imam after years and years and years of doing ibadat and trying to meet the Imam of our time, when he finally meets him, he says, Ya ibn Rasulullah, why is it that there was such a separation between me and you? He says, because Ali bin Mahziyar, you didn't go to help those that were the downtrodden of your society. You didn't help the mubtada'ifin. Being passive in intidar is not an option. An individual must be active socially, must be active spiritually, must be active physically in order to achieve
that active intidar, because their mind is constantly saying, if I'm raising a voice for the oppressed, it's because I'm paving a way for my Imam. If I'm going to the gym and I'm lifting weights, it's because my Imam requires soldiers. If I'm standing to pray, it is because my Imam requires that Iman. And then it goes one step and it says, وَلْيَعْمِلْ بِالْوَرَعَ. And they do a'mal at the level of wara'. Taqwa is base level. Wara' is a level higher. And wara' has 4 stages within it. It starts off with that I just abstain from that which is haram. Wara' means to abstain. I abstain from that which is haram. Then I abstain from that which is mutashabih, which is doubtful. And then I go forward, and as I begin to develop myself, now I abstain from those places where there won't be, or where there won't be the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and won't help me develop my iman and my deen. And then at the last stage, I stay away from I only go to that place where I know that there will be the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Now there is no mubah in there. There is no makruh. Makruh went a long time ago. Haram was at the early stages. Makruh, even now the mubah is gone. Now a person only does that which is mustahab or wajib. وَلْيَعْمِلْ بِالْوَرَعِ. Sheikh Kashif al-Ghita, he says himself that it's been 40 years since I did a makruh act. Since I did a makruh act, forget haram. And you have awliya of Allah, you have those that are scholars that, or even normal people, that they say, it's been 10 years, 15 years of my life, I've never missed the salah on time. I've met those people, met people like that in North America. But with ma'rifah, and when you see the insight that they have, when they view someone, when they talk to someone, and what they see is totally different than those that have been praying 30, 40 years but not been working on themselves at the same time to control their tongue, to control their thoughts, to not go to places that are mutashabih, places that may be haram for them. وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَالْمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ. And the third thing is that they will have the best of akhlaq. When they talk to people, they will talk respectfully. When they think about people, when the way they sit, the way they talk, the way they eat, all of it. وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ. One last thing. Being the Shia of Ali ibn Abi Talib, there is one thing that is essential for us to do if we want to progress spiritually. If we don't, then then that we leave to Allah subhanahu wa ta'ala. If I want to progress spiritually, one of the things that is absolutely essential for you to do is Salat al-Layl. You can't escape it. The 11th Imam alayhi salam, he says that this journey towards Allah subhanahu wa ta'ala, or this dunya, is a journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. A journey that cannot be successfully completed illa bi'imtata' al-layl. It cannot be completed successfully without an individual riding the night. He describes it as a horse or some sort of ride. Says the night, you must ride the night in order to reach Allah subhanahu wa ta'ala. If an individual does not have any sort of night worship, and this is after Isha, after midnight, find some time, even if it's 5 minutes, 10 minutes, because that's Ali that we follow. When his companion is captured and brought to Muawiyah, Muawiyah says to him, Sufli Abul Hassan, tell me about Abul Hassan.
And from amongst the many things that he says, one of the things that he says to Muawiyah is, Ya Muawiyah, ashhadu billah, laqad ra'aytu fi ba'di mawaqifi, وقد أرخى الليل سدولا وقد غارت النجوم وهو واقف في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الواله الحزين وهو يقول يا دنيا غري غيري. He says, oh Muawiyah, I swear by Allah that on a number of occasions I would see him in the middle of the night while the stars were disappearing. وهو واقف في محرابه. He would be standing in the mihrab. يتململ تململ السليم. His body would be shaking, holding on to his beard. His body shaking out of fear, like a man shakes when bitten by a venomous snake. And in this state that Ali was shaking and crying, he would be calling out, Ya dunya ghurri ghayri. Oh dunya, go deceive someone else, because Ali is not to be deceived. إِلَّا بِإِمْتِطَاءِ اللَّيْلِ. And when he's struck by Ibn Muljim and he's being taken home and he sees the sun rising, he says, oh son, bear witness in front of Allah that you never saw Ali sleep, but Ali always watched you rise. Then how can it be the Shia of Ali doesn't recite Salat al-Layl? Doesn't recite Salat al-Layl. 11 rak'ah. I'm going to give you a very basic and then we'll move towards the Masai. 11 rak'ah Salat al-Layl is. The first 8 rak'ah in units of 2 with the single niyyah of Salat al-Layl. The next 2 rak'ah are with the niyyah of Salat al-Shafa without a qunut in it. And the last one is Salat al-Vitr, which is the heart and the soul of Salat al-Layl. Now they say, look, a person is, sometimes we're not ready. Your spirituality is like when we go to the gym. You know, if we go all out the first time we go, then we end up with like lactic acid build up and we can't move like 3-4 days later. Spirituality is exactly the same thing. When you go all out, you know, we all go ziyarat and morning and night we're in the haram and doing everything like that. You know, there's a hadith that the 6th Imam was doing tawaf around the Kaaba in the heat of the day, and the 5th Imam came to him and placed his hand on the shoulder of the 6th Imam. He said, my son, don't burden yourself. This is not, there's no need for you to do this level of burdening, bringing such a burden upon yourself. Small amount of worship, Allah will also accept. But make sure that it is pure. So if I can't prepare myself for all 11 rak'ah, they say, look, if you can't even wake up in the middle of the night, then pray it after your Salat al-Isha. But if those 11 rak'ah, my nafs is not allowing me to recite all 11 rak'ah, then they say, okay, get rid of the 8 rak'ah of Salat al-Layl, just recite the 2 rak'ah of Salat al-Shafa and the 1 rak'ah of Salat al-Vitr. We say, look, even that's a bit hard. So okay, no problem, get rid of the 8 rak'ah of Salat al-Layl and the 2 rak'ah of Salat al-Shafa and just recite the 1 rak'ah of Salat al-Vitr. He said, but look, in Salat al-Vitr, 1 time Surah Al-Hamd, 3 times Surah Ikhlas, 1 time Surah Falaq, 1 time Surah Nas, then I go into Qunut, and then after a dua, then I start saying Allahumma gfirli fulan, Allahumma gfirli fulan, 40 people's names, and then after that 70 times Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, then 7 times Hadha maqam al-a'idh bika min an-nar, then 300 times Al-Af. I can't do it, it's too much, I can't concentrate. They say, look, okay, it doesn't matter, get rid of the 8 rakat of Salat al-Layl, the 2 rakat of Salat al-Shafa, the 1 rakat of Salat al-Vitr. Reduce the amount of dhikr that you do. If you can't do 300, do 100. If you can't do 7, do 1. If you can't do 70, do 10.
just reduce it. If you can't name all 40 mu'mineen, find 5 that you can recite. But he said, look, even that is too difficult. He says, okay, no problem. Look, if that's too difficult for you, then just recite the 1 rak'ah of Salat al-Witr, 1 time Surah Ikhlas, raise your hand in qunut, recite 1 salawat, go down into ruku, go into your sujood, recite the salam, and after the tashahhud, do that 1 rak'ah. That will take you 30 seconds, and it will be still added like or counted like you have recited your Salatul Layl. How much easier do we want it? How much easier do we want it? So it's just 1 rak'ah. And if you can't wake in the middle of the night, then recite it straight after Isha. And then build. After 2 weeks. Same way like we have a gym program. Build. After 2 weeks, then add some of the dhikr back. And then 2 weeks later, add more of it. Then 2 weeks later, add all of it. Then 2 weeks later, add Salat al-Shafa. Then 2 weeks later, begin to add the 8 rak'ah of Salat al-Layl. But whatever you do, don't miss the opportunity to recite your Salat al-Layl. Because this journey towards Allah, where every single Imam was pointing towards Allah subhanahu wa ta'ala, cannot be completed illa bi-imtita'i al-layl, without utilizing the night. There are many hidden things in the night. Musa is called to Mount Sinai, 40 layla. Zahra alayhi salam's birth happens after 40 days of staying in Ghar Hira. 40, all of it is nights, 40 nights, in Ghar Hira. Everything is to do with the night. Anywhere where you see spiritual growth, it comes in the night. The time of Sahar. Recite Quran at the time of Sahar. It will purify the heart, remove the rust from the heart. Salatul Layl. And what greater thing can be said about Salatul Layl than say the Shahadat comes to his sister, Shabi Ashur, days of thirst, and he says to her, Ukhayya Zainab, إذا قمت إلى نافلة الليل واذكريني. Says, oh my sister Zainab, when you stand in the middle of the night, then to recite your Salatul Layl, then remember me. And Imam Sajjad would say that my auntie Zainab from Karbala to Kufa, from Kufa to Sham, from Sham to Karbala, forget the wajib, her Salatul Layl was never qada. That was the first wasiyah that Abi Abdullah did to his sister. The second one was of sabr. And the third wasiyah, that was at Asri Ashur. As he wanted to ride out, and the horse wouldn't move, Sayyid al-Shuhada leant forward and said, my trusted steed, one last time, this rider won't return. And the horse looked towards its hind legs to see a 4-year-old girl holding on, saying, oh trusted steed of my father, don't take my father out, because whoever has gone since this morning has not returned. Abu Abdullah comes down, he holds his daughter, says, oh Sakina, don't break the heart of your father. Says to him, Ruddana ila al-Medina, take us back to Medina. Says, don't break the heart of your father. Sakina, soon your trials and your tests and your times for tears are to come. And then he hands her to Sayyida Zainab. Says, Zainab, take care of her. She was very dear to me. And Zainab alayhi salam takes this responsibility. But how was Zainab to know what would happen after Asli Ashur?
After her brother's body was trampled under the hooves of the horses, how was Zainab to know that they would come and set fire to the tent? And this daughter of Abi Abdullah would be forced out into the desert, her clothing on fire. Hamid ibn Muslim narrates, he says, I saw a young girl from Ali Muhammad come running, her clothes were on fire. I went towards her. She said, oh Sheikh, don't come near me. We are the daughters of Rasulullah. He says, oh Bibi, I just wish to extinguish the fire on your clothing. She extinguishes the fire. She says to him, that you have been so kind to me. Do me one other favor. Says, what is it, Bibi? Says, oh Sheikh, point me towards Najaf. Says, Bibi, what is in Najaf? At that time, the grave of Amir al-Mu'mineen was not known. It was only known to Ali Muhammad. She says to him, oh Sheikh, my grandfather Ali is buried there. I'm going to go and complain to him what it is that you have done to us. I said last night, what Masa'ib of hers do I recite? I recited for you last night that she got the head of her father in the prison of Yazid. Father, tell me who orphaned me at such a young age. Father, tell me who cut the veins on your neck. Father, tell me who covered your face and beard in your blood. Father, how I wish I was blind on this day, that I would not have seen you in this state. The child falls silent. You heard Sajjad goes towards her. Her ropes were left tied upon her body. So much dhulm this child faced. But there is one particular incident that tears at my heart. They say on the night of Ashura, on Sham al-Ghariban, the head of Abi Abdullah was taken by Khuli to Kufa. By the time he reached Kufa, the court of Ibn Ziyad was closed. So he took the head of Abi Abdullah and he brought it home. He placed it in the tanur of his home and he went inside his room to lay with his wife. His wife wakes up, says, Khuli, where have you been for so many days? He says, I'm tired, I'll tell you about it some other time, let me sleep. He goes to sleep. A short while later she wakes up, tears in her eyes, crying, says, Khuli, where is it that you went? What is it that you did? He says, what is it to you? What concern is it of yours? She says to him, Khuli, tell me, why is it every time I close my eyes, Zahra comes in my dream? That why did your Khuli do what Khuli did? And why is it that he took from us that which he took? Says, Khuli, what is it that you did? He says, I brought the head of Hussain. We killed him in Karbala. I've placed the head of Hussain in the tanur of our house. Khuli, what is it that you took from Ali Muhammad? He says, look under the pillow. There are two small earrings. Says, Khuli, where did they come from? He says, when we set fire to the tent, a young girl came running out. She had two earrings in her ears. I wanted them for our daughter. I told her, remove them. She was young and she was afraid. She was trying to remove them, but her hands were shaking. I was impatient. She was young and she was afraid. I was impatient. I reached forward and I pulled the earrings from her ear.
اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، ہماری میں بیٹی ہے اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بیوی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلی میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے چاروں طرف اشکیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، چوم کر شہ نے کہا لے
سکینہ الوداع منہ چوم کر شہ نے کہا لو اے سکینہ الوداع باہ گلے میں ڈال دے اور منہ پہ منہ رکھ دے میرے بابا تیرا قرآن چلا لے سکینہ الوداع منہ چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع منہ چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع ظالم جو چھینے بالیاں اور کرتا ہو لہو شکوہ نہ لانا بر زباں لے سکینہ الوداع منہ چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع منہ چوم کر شہ نے کہا لے سکینہ الوداع ٹوٹا ہوا دل لے کے کہا جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا کہا جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے یہ سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا کس کس کو نشاں رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب جواب جواب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے یہ سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا کس کس کو نشاں رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب پرچھائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب کربلائے کربلائے کربو بلا کربلائے کربلائے کربو بلا جواب جواب کربلائے کربلائے کربو بلا ابن مرتضی آواز دی حل من ناصر ینصرنا کربلائے کربلائے کربو بلا کربلائے کربلائے کربو بلا کربلائے کربلائے کربو بلا صبح عاشور کو اکبر نے دی عزا لیلا پکاری بیٹا تیری آخری عزا کربلائے کربلائے کربو بلا کربلائے کربلائے کربو بلا کربلائے کربلائے کربو بلا کس شان سے زینب چلی اے شیر مدینہ رہنا گواہ
موا شاہ مدینہ کربلائے کربلائے کربلا کربلائے کربلائے کربلا کربلائے کربلائے کربلا ایک بازو پہ کھڑا ہے علمدار حسینہ ایک بازو پہ کھڑا ہے ہم شکل مصطفیٰ کربلائے 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 کربلا کربلائے کربلائے کربلا تنہا رہ گیا تھا جب وہ ابن مرتضیٰ آواز دی حل من ناصر ینصرنا کربلائے کربلائے کربلا کربلائے کربلائے کربلا کربلائے کربلائے کربلا تم فاتحہ شربت پہ دلانا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا تم فاتحہ شربت پہ تم فاتحہ شربت پہ زینب میری بہنا دخیا میری بہنا تم فاتحہ شربت پہ دلانا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا تم فاتحہ شربت پہ مقتل کی طرف سے تمہیں لے جائیں گے ظالم پیاری کو علمدار نہ دکھانا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا تم فاتحہ شربت پہ مقتل کی طرف سے تمہیں لے جائیں گے ظالم پیاری کو علمدار نہ دکھانا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے گر بات میرے پانی میسر تمہیں ہوئے پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا تم فاتحہ شربت پہ تم فاتحہ شربت پہ گر بات میرے پانی میسر تمہیں ہوئے پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا زینب میری بہنا دخیا میری بہنا تم فاتحہ شربت سے من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم سقاه شهیدانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب مرحبا عباس امو جانم من آب نمی خواهم سکار شهیدانم برگرد امو جانم ای هجر تو بیمارم ای نور دو چشمانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم سکار شهیدانم ای عمه جوان من ای روح روان من درد تو بحال من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم سکار شهیدانم عباس علمدارم سکای یتیمانم بمونه سو بیارم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی خواهم عباس امو جانم من آب نمی
سکینہ ہائے سکینہ اسلام کو بیٹی کو ستم نہیں کرتے آگے کے ساتھیا ہائے سکینہ ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ آگے کے ساتھیا ہائے سکینہ ہائے سکینہ بن باپ کے بیٹی کو رلایا نہیں کرتے آگے کے ساتھیا ہائے سکینہ ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ آگے کے ساتھیا ہائے سکینہ ہائے سکینہ دنیا میں یتیموں کو رلایا نہیں کرتے آگے کے ساتھیا ہائے سکینہ ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ آگے کے ساتھیا سادہ رأس الحسین علی رأس القنا سادہ رأس الحسین علی رأس القنا سادہ رأس الحسین مثل الحسین ينادي مطمئن عاشا رأس الحسين على رأس القنا رأس الحسين على رأس القنا حسين على علي مصطفى ومرتضى نشد رأس الحسين على رأس القنا سادة رأس الحسين على رأس القنا سادة رأس الحسين وشم رضول من على تقاده رشد رأس الحسين على رأس القنا سادة رأس الحسين على رأس القنا شوريت قیامت در عرش برینا همتم نشیا شیا زره سردار شیا سردار شیا شوريت قیامت در عرش برینا عباس علی علمدار حسینہ سقائے یتیمہ اے عزیز زہرا همتم نشیا شیا زہرے سردار شیا شیا زہرے سردار شیا شوريت قیامت در عرش برینا اے جان زہرا قتیل ابرا سفینۃ النجاة اے شاہ شہنشاہ ومتم نشیا شیا زہرے سردار شیا شیا زہرے سردار شیا شوريت قیامت در عرش برینا عباس علی علمدار حسینہ سقائے یتیمہ اے عزیز زہرا همتم نشیا شیا زہرے سردار شیا شیا زہرے سردار شیا شوريت قیامت در عرش برینا وویلا 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 از قتل حسینہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ از قتل حسینہ الوداع 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 از قتل حسینہ صلی علیہ
بگو سکینہ امو ای آب کجا است عباس کجا است از قتل حسینہ این صلی علیہ این صلی علیہ این صلی علیہ ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں لیلا کی امید اکبر کی جوانی فاطمہ کی لٹی کمائی کرب و بلا میں کہتی تھی زینب الوداع الوداع کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں شہر مدینہ ننھی سکینہ ڈھونڈتی ہے باپ کا سینہ کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب الوداع زدار الوداع حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں لیلا کی امید اکبر کی جوانی فاطمہ کی لٹی کمائی کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں تیروں میں اسمار جیسے پہ حکار فاطمہ کی لٹی کمائی کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں کے ساتھ اور نہیں چادر آؤ مدد کے لیے بابا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں بیبیوں کے ساتھ پر نہیں چادر آؤ مدد کے لیے بابا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں دیکھ یہ ستم بابا یا علی کیسی مصیبت میں ہے زینب کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں شہید کربلا وویلا شہید کربلا وویلا حسین امام مظلوم وویلا شہید کربلا وویلا حسین امام غریب وویلا شہید کربلا وویلا 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 یا حسین وویلا 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 الوداع الوداع وویلا وویلا یا حسین وویلا 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 حسین یا 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 حسین
سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بقا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں سے تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوں بری چلو چلے سکینہ اٹھو اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بتانا انہیں کبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گر کیا ہماری ردا لٹی کس طرح چھینی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے پدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبے القمہ تو کرنا فغا تیری موج ہے ابھی تک روا میری پیاس پر ہوئے جو فدا چچا کے میرے بازو کہاں کہاں مشک ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بقا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبوں پر تیرے یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نہ تجھے اب شکی نکل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے غریبوں کا یہ لٹا قافلہ ودا ہو کے پھر وطن جائے گا تجھے پائے گی جو صغرا تیری تو بیمار کو ملے گی شفا گلے مل کے پھر بہت روئے گی وہ بہنا تیری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو
رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بقا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے مزار نبی لرز جائے گا بہن جب تیری کرے گی بقا کہاں ہے چچا کہاں ہے پتر کہاں ہے پتا بھرا گھر میرا سنانے اسے یہ روتا دے غم یہی بے بسی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی
سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر تم تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک کے کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا
اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے روکے نیزا پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا وہ جدر آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جدر آپ کے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے میں نے سرشم سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا سکائے سکینہ پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس زینب کا سہارا پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس گالوں پہ تماچے جوہی کھاتی تھی سکینہ رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ آ جاؤ خدا را پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس گالوں پہ تماچے جوہی کھاتی تھی سکینہ رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ آ جاؤ خدا را پاس پاس سکائے سکینہ پاس پاس
چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس ستائے سکینہ اللہ کسی کو بھی دکھائے نہ یہ منظر بے پردہ بہن بھائی کا سر نو کے سینہ پر اور بھائی بھی ایسا عباس عباس ستائے سکینہ عباس عباس ستائے سکینہ عباس 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 یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو مرنے سے پہلے عالم دیدار کربلا ہو یا رب حق زہرا توفیق عطا ہو مرنے سے پہلے عالم دیدار کربلا ہو جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے
इस खाक करबला में शेख का लहू मिला है। हर लादवा मर्ज की ये खाक ही दवा हो। मरने से पहले आला नैया करबला हो। मैं भी तो मातमी हूँ, ज़ाकिर हूँ सैयदा का। लोहा पड़ा है मैंने हम शक्ल मुस्तफ़ा का। इस ज़ाकिरी का मेरी किस्मत में सिला हो। मरने से पहले आला दीदारे करबला हो। या रब नमाज़े शब में बस ये दुआ करूँ मैं, कुछ देर उस ज़मीं पर मजलिस वफ़ा करूँ मैं। हर मातमी के लब पर हर दम यही दुआ हो। मरने से पहले आया दीदारे करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक अता हो। मरने से पहले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन। अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा। अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा। अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائك। عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى خصوصا سيدي ومولاي أخيك أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، وأختيك زينب كلثوم، وبنتك من قالت يا أبتاه من الذي أيتمني في صغر سني. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي. السلام عليك يا قائم آل محمد، أحسن الله لك العزاء، عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه وشيعته، ولا تجعلنا من أعدائه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفي كل ساعة وليا